بزرگ کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے, بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے, ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے, جھوٹ کا بھی, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا. اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے؟ اب میں تکبر میں آ جاؤں, بولوں قبول اللہ جا, تو نہیں کر رہا تو جاؤ, ہم بھی نہیں کر رہے. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے گا بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی. غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی ہیں تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو؟ میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں, قبول نہیں, قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ, ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا, تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے ہی گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن اتنی ایسی, نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار, اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم, جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیسٹ جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے, یہ اس کی مرضی. تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی, تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں. قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی, پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے, اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو, اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں, آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں, اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو. ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے میں مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے, صحیح ہے نا. وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں, ایکچولی پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے. بھگوان کہاں ہے اس میں, کوئی دیو کچھ بھی نہیں. تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو, 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے. ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی
رکتی ہے تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس کو. پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے. کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے. ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے, کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے؟ خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے, ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا, اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں. اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود.